بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصابر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاذع لكبريائه أوطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات. عزیزان محترم، اس مقدس اور محترم مجلس اعزا کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سلام کلام میں سورہ مبارکہ ملک کی ابتدائی 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ ملک قرآن مجید کا 67واں سورہ ہے۔ پروردگار عالم ان آیات میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، مبارک ہے وہ اللہ، بابرکت ہے وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری دنیا کا کنٹرول ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، یعنی قادر عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، اور یہ اللہ وہ ہے جس نے موت کو خلق کیا، والحیاتہ، زندگی کو خلق کیا۔ موت اور زندگی کو کیوں خلق کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ یہ دیکھے کہ تم میں سے احسن یعنی اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ اللہ مغفرت کرنے والا بھی ہے اور صاحب عزت بھی ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، یہ اللہ وہ ہے جس نے موت کو خلق کیا، وَالْحَيَاةَ، زندگی کو خلق کیا۔ ہم سمجھتے تھے کہ موت مر جانے کا نام ہے، نہیں، قرآن کی نگاہ میں موت مخلوق ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ زندگی جی لینے کا نام ہے، نہیں، قرآن کی نگاہ میں زندگی مخلوق ہے۔ تو موت مخلوق ہے، زندگی مخلوق ہے، اور میرا محمد ہے اول مخلوق، یعنی موت نہیں تھی محمد تھا، زندگی نہیں تھی محمد تھا، آسمان نہیں تھا محمد تھا، زمین نہیں تھی محمد تھا، سورج نہیں تھا محمد تھا، چاند نہیں تھا محمد تھا، ستارے نہیں تھے محمد تھا، دریا نہیں تھے محمد تھا، سمندر نہیں تھے محمد تھا، پہاڑ نہیں تھے محمد تھا، آدم نہیں تھے محمد تھا، نوح نہیں تھے محمد تھا، ابراہیم نہیں تھے محمد تھا، موسیٰ نہیں تھے محمد تھا، عیسیٰ نہیں تھے محمد تھا، میں نہیں تھا محمد تھا، تم نہیں تھے محمد تھا، زندگی نہیں تھی محمد تھا، موت نہیں تھی محمد تھا۔ تو اب وہ محمد جو تمہاری زندگی اور تمہاری موت سے پہلے خلق ہو، وہ نہ تمہاری زندگی جیے گا نہ تمہاری موت مرے گا۔ الذی خلق الموت والحیاة، یہ اللہ وہ ہے جس نے موت کو خلق کیا، والحیاة، زندگی کو خلق کیا۔ موت اور زندگی کو کیوں خلق کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ یہ دیکھے کہ تم میں سے احسن
یعنی اچھا عمل کرنے والا کون ہے. آیت میں اکثر و عملہ نہیں ہے. اگر آیت میں ہوتا اکثر و عملہ تو ترجمہ ہوتا کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے. نہیں, آیت میں احسن و عملہ یعنی اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. یعنی اللہ کی نگاہ عبادت کی کوالٹی پر ہے, کوانٹٹی پر نہیں ہے. اللہ کی نگاہ ہے اللہ عبادت کی کوالٹی پر ہے, کوانٹٹی میں نہیں ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ لمبی لمبی نمازیں ہوں, لمبے لمبے روزے ہوں, ہر سال موسم حج میں حج ہو, اگر کمال خلوص میں نہیں ہے تو منہ پہ مار دیا جائے گا. اور چھوٹی عبادت ہی کیوں نہ ہو, اگر کمال خلوص کی منزل پر ہے تو علی کی ایک ضربت کائنات کی عبادتوں سے افضل. نعرہ حیدری. میں تمہید پہ زیادہ رکوں گا بھی نہیں, بہت تیزی کے ساتھ مجھے آگے جانا ہے, بہت توجہ رکھیے گا. تو نگاہ اللہ عبادت کی کوالٹی پر ہے, احسن و عملہ, اکثر و عملہ نہیں, احسن و عملہ. عبادت کی کوالٹی پہ نگاہ ہے اللہ کی, کوانٹٹی پہ نہیں ہے. ہوں گی لمبی لمبی نمازیں, ہوں گے لمبے لمبے روزے, ہوگا ہر سال موسم حج میں حج, لیکن اگر کمال خلوص پر نہیں ہے تو اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. اور چھوٹی ہی عبادت کیوں نہ ہو, چھوٹی ہی عبادت کیوں نہ ہو, اگر کمال خلوص کی منزل پر ہو تو پھر ایک ضربت میں وقت کتنا لگتا ہے, ایک ضربت میں وقت کتنا لگتا ہے. اب یہ کون سی ضربت کی بات ہو رہی ہے؟ ضربت تو ذوالفقار نہیں لگائی ہے, باقی تو کوئی دکھتا نہیں ہے. ضربت جو لگی ہے نا تاریخ کے اندر, جو ہم نے اوراق پلٹے تو ذوالفقار کی ہی ضربت لگی ہے نا. کس کے ہاتھ سے لگی اس کی بات ہو رہی ہے. بھائی ذوالفقار بھی اسی وقت ذوالفقار ہے جب علی کے ہاتھ میں ہو. تمہیں یہ پتا ہے, تم نے بات بہت اچھی کی کہ ذوالفقار کی ضربت ہے نا, کہ ضربت ہی کی بات ہو رہی ہے. کون سی ضربت کی ابھی میں بتاؤں گا, لیکن تمہیں یہ معلوم ہے کہ ذوالفقار کون سی جنگ میں آئی؟ نہیں پتا, ابھی بتاتا ہوں. اور دو جملے میں بتاؤں گا. قرآن میں سورہ آل عمران, تیسرا سورہ قرآن مجید کا, جنگ احد کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَإِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ. اس وقت کو یاد کرو جب تم پہاڑ کی چوٹیوں کی طرف بھاگے جا رہے تھے. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ. تیسرا سورہ سورہ آل عمران, اس کی آیت ہے. قرآن سنا رہا ہوں, قصہ کہانی نہیں, قرآن. کیا کہتا ہے پروردگار؟ وَإِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ. اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم پہاڑ کی چوٹیوں کی طرف بھاگے جا رہے تھے. وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ. اور اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ دائیں بائیں مڑ کر دیکھتے نہیں تھے. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ. اور رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہا تھا کہ میں زندہ ہوں, آؤ. یہ ہے جنگ احد ہے نا. اسی میں تلوار آئی تھی. کس صورتحال میں آئی تھی؟ جب مشرکین مکہ نے شدت کے ساتھ میرے نبی پر حملہ کیا ہے نا, اور میرا نبی زخمی ہوا, ایک گڑھے میں تشریف آیا. اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. مشرکین نے حملہ کیا شدت کے ساتھ. لوگ مسلمان نبی کی جان پر اپنی جان کو ترجیح دیتے ہوئے پہاڑوں کی طرف دوڑے جان بچانے کے لیے, پناہ لینے کے لیے. کون؟ مسلمان. یعنی کمال ہے, مسلمان نے پناہ کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا جو آج سے 8000 برس پہلے نوح کے بیٹے نے تلاش کی تھی. چلے مسلمان پہاڑوں پہ گئے اپنی جان کو بچانے کے لیے. اور اب تاریخوں نے لکھا کہ بس کل ایک تھا ابو طالب کا بیٹا علی, جو نبی کے چاروں طرف گھوم کر میرے نبی کا طواف کر کے نبی کی حفاظت کر رہا تھا. لڑتے لڑتے اسی جنگ میں لڑتے لڑتے علی کی تلوار ٹوٹ گئی. جب تلوار ٹوٹی تو علی ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر آئے نبی کے پاس اور کہنے لگے یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. رسول خاموش. پھر کہا کہ اللہ کے رسول میری تلوار ٹوٹ گئی. رسول خاموش. پھر کہا کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. بھائی رسول خاموش ہوئے اور جبریل چیختا ہوا آیا, پکارتا ہوا آیا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. جنگ احد. اور لا کر وہ تلوار کس کو دے دی؟ رسول اللہ کو. کہ یا رسول اللہ یہ تلوار اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو دے دی. ٹھیک ہے نا.
تلوار ٹوٹی، تلوار کے بھی لے کر آئے ذوالفقار، ٹھیک ہے نا؟ میں ہاتھ جوڑ کے سوال کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ، تھی آپ کے پہلو میں تلوار ہی مائل، تو آپ بھی معصوم، علی بھی معصوم، تو اب علی آپ کی تلوار کا تو حقدار ہے نا، اپنی تلوار نکالتے علی کے ہاتھ میں دے لیتے، یہ انتظار کیوں؟ کیا علی کی تلوار ادھر سے آئے، آسمان سے آئے؟ کہ بھائی یہی تو سمجھانا ہے کہ جب سپاہی ادھر سے آیا تو اسلحہ بھی ادھر سے ہی آئے گا۔ بتلانا یہی تھا کہ چونکہ سپاہی ادھر سے آیا تو اسلحہ بھی ادھر سے آیا، ہے نا؟ اچھا، جبریل چیختے ہوئے آئے، پکارتے ہوئے آئے، وہ چیخ تمہارے ذہنوں میں ہے، لا فتح الا علی۔ فتح کے معنی ہے جوان، فتح کے معنی عربی میں جوان، لا نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے لا الہ کوئی معبود نہیں، الا اللہ سوائے اللہ کے، فتح کے معنی جوان، لا فتح کوئی جوان نہیں تھا، الا علی سوائے علی کے، سیف کہتے ہیں تلوار کو، لا سیف کوئی تلوار نہیں تھی، الا ذوالفقار سوائے ذوالفقار کے۔ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار۔ فرشتے ہوتے ہیں معصوم، ہماری آپ کی طرح خدا نخواستہ جھوٹ نہیں بولتے، فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں نا، تو معصوم فرشتہ جھوٹ تو بولتا نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ لا فتح کوئی جوان نہیں تھا سوائے علی کے، کوئی جوان نہیں تھا سوائے علی کے، تو اگر علی کے علاوہ کوئی اور بھی رکا ہوتا تو جبریل یہ جملہ نہ کہتے، ہے نا؟ تو لا فتح کوئی جوان نہیں تھا الا علی سوائے علی کے، یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میدان احد میں جبریل کی چیخ نے بتلا دیا کہ بس ایک ہے لافتہ، باقی سب لاپتہ، ہے نا؟ اب رکنا نہیں ہے، واپس آ جاؤ آیتوں کی طرف، واپس آ جاؤ آیتوں کی طرف۔ نگاہ اللہ عبادت کی کوالٹی پر ہے، کوانٹٹی پر نہیں ہے۔ یہی سبب ہے کہ چھوٹی عبادت کیوں نہ ہو، اگر کمالے کا خلوص کی منزل پہ ہے تو علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہو جائے، ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہو جائے۔ ایک ضربت، یہ کون سی ضربت کی بات ہو رہی ہے؟ اب میں بتلا رہا ہوں۔ جب عمر ابن عبد ود یا عبد ود جنگ خندق میں علی مار کے پلٹے اسے، جب علی جنگ خندق میں عمر ابن عبد ود بہت بڑا پہلوان تھا، اس کو مار کے پلٹے، تو اس وقت نبی نے کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ یہاں پہ ثقلین کے معنی ہے جن اور انس، ثقلین کے معنی کیا ہے؟ جن اور انس، ہے نا؟ یہ وہ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و آیت کی اہل بیت، یہ وہ والا ثقلین نہیں ہے۔ وہاں پر معنی ثقلین کے دو برابر کی وزنی چیزیں، کتاب اور اہل بیت، یہاں پہ ثقلین کے معنی ہے جن اور انس۔ تو نبی کہہ رہے ہیں کہ علی کی ایک ضربت خندق کے دن جنوں اور انسانوں کی عبادتوں سے افضل ہے۔ پروردگار بس اتنا بتلا دے کہ تو نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کیوں کیا، خلق کیوں کیا؟ کہنے لگا جا کے پڑھو سورہ زاریات 91واں سورہ قرآن مجید کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو بس اور بس اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ تو مقصد تخلیق جن و انس ہے اللہ کی عبادت۔ رسول کہہ رہے ہیں کہ خندق کے دن علی کی ایک ضربت جنوں اور انسانوں کی عبادت سے افضل ہے، تو جس کی ایک ضربت مقصد تخلیق کو پورا کر دے اس کا موازنہ عرب کے بدوؤں سے نہ کرنا۔ پہنچ رہی ہے نا بات؟ اب رک جاؤ یہاں پر۔ نبی نے کہا کہ علی کی ایک ضربت خندق کے دن جن اور انس یعنی جنات اور انسانوں کی عبادتوں سے افضل ہے۔ بھائی ایک جملہ یہاں پہ ہدیہ کرتا ہوں، یہ بچے تھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے ہدیہ کرنا ضروری ہے۔ دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک ہے پیارا محمد رسول، ہمارا آخری نبی محمد مصطفیٰ، ہے نا؟ دوسری چیز ہے قرآن جو اس کے دل پر آیا، نزل بہ الامین علی قلبک، ہم نے اس قرآن کو جبریل امین کے ذریعے قلب محمد پر نازل کیا۔ ٹھیک ہے، رک جاؤ یہاں پہ۔ جن اور انس یعنی جنات اور انسان، رسول کا قول خود موجود ہے، رسول فرماتے ہیں کہ انا رسول الثقلین،
میں جنوں اور انسانوں دونوں کی طرف مبعوث ہوا. ٹھیک؟ تو رسول اللہ جنوں کے بھی رسول اور انسانوں کے بھی رسول. ٹھیک ہے نا؟ اسی رسول پہ آیا قرآن. آیا نا؟ خود قرآن مجید میں سورہ جن میں جنوں کا قول موجود ہے. جنوں کا قول کہ ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا. عجباً، جب عجیب قرآن سنا تو آمنا بہی، ہم اس پر ایمان لے آئے. ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن پر ایمان جنوں کا بھی انسانوں کا بھی. رسول جنوں کی بھی طرف مبعوث ہوئے اور انسانوں کی طرف بھی. ٹھیک ہے نا؟ دونوں چیزیں واضح ہو گئی. اب وہ رسول جو جنوں کا بھی رسول ہو انسانوں کا بھی رسول ہو اگر دنیا سے چلا جائے تو اس کی جانشینی کے لیے کیا فقط انسان بیٹھ کر فیصلہ کر لے؟ بھائی سوال تو ہے نا کہ ایسا رسول جو جنوں کا بھی رسول ہو اور انسانوں کا بھی رسول ہو وہ جب دنیا سے چلا جائے تب اس کی جانشینی کے لیے فقط انسان بیٹھ کے پتہ کرے؟ نہیں. یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اب رسول کا جانشین جب چاہو بناؤ، جیسا چاہو بناؤ، جسے چاہے بناؤ، لیکن بنانے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ وہ انسانوں کے لیے بھی قابل قبول ہو، جنوں کے لیے بھی قابل قبول ہو. یہ بات پہنچ گئی. یعنی اسے بناؤ جو انسانوں کے لیے بھی قابل قبول ہو، جنوں کے لیے بھی قابل قبول ہو. اسے مت بناؤ جو جنوں کو دیکھ کے ڈر جائے. بہت توجہ رکھیے گا. تو اب علی کی ایک ضربت خندق کے دن جن اور انس کی عبادتوں سے افضل. یہ ضربت کا تعلق ہے فروع دین سے. دو چیزیں ہیں. ایک ہے اصول دین، دوسرا ہے فروع دین. سننا بھائی، اصول دین کیا ہے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. ٹھیک ہے نا؟ یہ پتا تھا تمہیں یا نہیں؟ اصول دین معلوم ہے؟ سنو، اب سکھانا بھیا مجبوری ہے میری. بچے بیٹھے ہوئے، میں چاہتا ہوں کوئی کام کی بات ان تک بھی پہنچ جائے. تو بھائی دو چیزیں ہیں، ایک ہے اصول دین، دوسرے فروع دین. اصول دین کیا ہے؟ جو دین کی اصول ہے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. یہ ہے اصول دین. فروع دین کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تبرع، تولا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات واضح ہو گئی. تو اصول دین کیا ہے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. یہ اصول دین ہے. فروع دین نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد. ٹھیک ہے نا؟ اب یاد کروانے کے لیے جملہ بدل رہا ہوں، ہے نا؟ جسے اللہ بھیجے اور تم قبول کرو اس کا نام ہے اصول دین، اور جسے تم بھیجو وہ قبول کرے اس کا نام ہے فروع دین. پیچھے والے سامعین پہنچ رہی ہے بات؟ ذرا سا اور آسان کروں گا بچوں کے لیے، ذرا سا اور، تاکہ یہ جملہ ضائع نہ ہونے پائے. اصول دین توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. فروع دین نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد. یہی ہے نا؟ اصول دین کیا ہے بھائی؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. سننا، عقیدہ توحید ادھر سے ادھر آیا، عقیدہ عدل ادھر سے ادھر آیا، نبوت ادھر سے ادھر آئی، عقیدہ قیامت ادھر سے ادھر آیا. اور اب نمازیں ادھر سے ادھر گئیں، روزہ ادھر سے ادھر گیا، حج ادھر سے ادھر گیا، زکوٰۃ ادھر سے ادھر گئی، خمس ادھر سے ادھر گیا، جہاد ادھر سے ادھر گیا، ہے نا؟ تو جو ادھر سے ادھر آئے وہ ہے اصول دین، اور جو ادھر سے ادھر جائے وہ ہے فروع دین. امامت کے لیے تم طے کرو، اگر تم بناؤ گے تو فروع دین میں ہوگا، اور ادھر سے کعبے میں آئے تو اصول دین میں ہوگا. پہنچ گئی بات؟ پیچھے والے سامنے پہنچ رہی بات ہے؟ یہ بات آسان ہو گئی. اب یاد رہے گا یہ اصول دین اور فروع دین؟ یاد رہے گا نا؟ ہاں، اگلی دفعہ ملاقات ہوگی تو ہو سکتا ہے پوچھ لو، اور اگر تمہیں یاد نہیں ہوا پھر یاد کرا دوں گا. میرا کام ہی ہے یاد کروانا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ انسان ہے، چیزیں حافظے سے نکل جاتی ہیں. اب نبی تو نہیں ہے نا؟ پہنچ گئی یہ بات؟ میں بات پہنچ گئی؟ ہاں، بہت توجہ رکھنا. اب اسی مرحلے سے ہمیں تھوڑا سا آگے جانا ہے. تو یہ جنگ خندق کی بات تھی کہ علی کی ایک ضربت جنوں اور انسانوں کی عبادتوں سے افضل ہے. ٹھیک ہے نا؟
اچھا یہ ضربت کا تعلق ہے جہاد سے. کس سے بھائی؟ جہاد سے. فروع دین میں جہاد ہے 6 درجے کی عبادت. اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خمس، چھٹے جہاد. تو جہاد ہے 6 درجے کی عبادت، 6 درجے کی. تو جس کی 6 درجے کی عبادت، جس کی 6 درجے کی عبادت جنوں اور انسانوں کی عبادت سے افضل ہو، اس کی پہلے درجے کی عبادت کیا ہوگی؟ پہنچ گئی بات ہے نا؟ اب ایک جملہ یہاں پہ حجیہ کروں، میں واپس آیتوں کی طرف جا رہا ہوں، واپس یہاں پہ روکا ہوا ہے، لیکن جہاں تک آ گیا خندق تک تو ایک جملہ حجیہ کر ہے نا. عمر ابن عبد ود کو مارا، علی نے قتل کیا. بہت بڑا بہادر تھا، اتنا بڑا بہادر تھا. اب تمہیں اچھا نہیں لگ رہا ہوگا کہ میں عمر ابن عبد ود کی تعریف کر رہا ہوں، لیکن مجبوری ہے، سمجھانے کے لیے کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی سمجھانے کے لیے کرنا پڑتا ہے. اتنا بڑا بہادر تھا عمر ابن عبد ود کہ میدان میں آنے کے بعد جب علی کے مقابلے پہ آیا ہے تو آنے کے بعد اس نے رجز نہیں پڑھا، اپنا تعارف نہیں کروایا. رجز کہتے ہیں جس میں پہلوان آتا تھا بہادر تو اپنا تعارف کرواتا تھا، میں نے اتنوں کو مارا، اتنوں کو مارا، یہ کیا وہ کیا. یہ اتنا بڑا بہادر تھا کہ اس نے میدان میں آنے کے بعد رجز نہیں پڑھا. اور اس کو رجز پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس لیے کہ بہت سے لوگ پہلو رسول میں بیٹھ کر اس کی طرف سے رجز پڑھ رہے تھے کہ یا رسول اللہ بہت بڑی بلا ہے، ٹھیک ہے نا. جب اسے مار کے علی پلٹے عمر ابن عبد ود کا سر لے کر، ہے نا، تو اس وقت علی کے چلنے کا انداز مختلف تھا، عجیب و غریب تھا. کچھ لوگوں کو یہ علی کا اسٹائل جو ہے نا چلنے کا پسند نہیں آیا. دوڑ کے آئے نبی کے پاس مسلمان اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آج تو علی کے چلنے کا انداز عجیب ہے، عجیب انداز سے چل رہے ہیں. کہا بھائی کیسے چل رہے ہیں؟ کہا کہ ویسے چل رہے ہیں جیسے ہلکی پھوار میں بھیگا ہوا شیر چلتا ہے نا. اور یہ میرے دوست نے نعرہ ولایت لگایا. کیا لگایا؟ نعرہ ولایت. آپ نے کیا کہا؟ اصل میں یہ ہے کلمہ ولایت. اصل میں کیا ہے؟ یہ کلمہ ولایت. اور کلمہ ایک نہیں ہے، کلمہ 3 ہے. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، کلمہ رسالت محمد رسول اللہ، کلمہ ولایت. کلمے کتنے ہو گئے؟ کتنے؟ 3. اب یاد رکھنا کہ اسلام کے بڑے دشمن بھی 3 ہی ہیں: مشرک اللہ کا دشمن، کافر نبی کا دشمن، منافق علی کا دشمن. یہی تو ہے نا، مشرک خدا کا دشمن، کافر نبی کا دشمن، منافق علی کا دشمن. تو اگر تم چاہتے ہو کہ مشرک سے پیچھا چھوٹ جائے، مشرک سے پیچھا چھوٹ جائے، شرک سے پیچھا چھوٹ جائے، تو کہو لا الہ الا اللہ. اگر تم چاہتے ہو کہ کافر سے جان چھوٹ جائے تو کہو محمد رسول اللہ. اور اگر تم نہیں چاہتے کہ منافق سے پیچھا چھوٹے تو نہ کہو علی ولی اللہ. علی ولی اللہ. بس اب واپس آ جاؤ. وہ جملہ یہیں تک کے لیے تھا، ہے نا، کہ جب علی عامر کا سر لے کر پلٹے تو کچھ لوگوں نے آگے نبی سے کہا، مسلمانوں نے، کہ آج علی کا چلنے کا انداز بڑا عجیب ہے. وہ جو ٹھیٹ لفظ ہے وہ ابھی استعمال میں نے نہیں کیا ہے، جو تاریخ کے اوراق پہ لکھا ہے. آج علی کے چلنے کا انداز عجیب ہے. کہا بھائی کیسے چل رہے ہیں؟ کہا ویسے چل رہے ہیں جیسے ہلکی پھوار میں بھیگا ہوا شیر چلتا ہے نا. اب یہ بچہ ادھر بیٹھا ہے، ادھر بیٹھا ہے، ادھر بیٹھے ہیں بچے، ان کو یہ ہلکی پھوار سمجھ میں نہیں آئے گی. اب میں جملہ بدل رہا ہوں بچوں کے لیے. بھائی علی چلے لوگ جلے. کسی نے کہا یا رسول اللہ علی کی چال میں غرور ہے. کہا رسالت مجبور ہے اور خدا کو یہی منظور ہے. یہ آسان ہو گیا؟ پہنچ گئی بات ہے نا. اب واپس آ جاؤ آیتوں کی طرف. یا علی واپس آ جاؤ بس، ہے نا. تبارک الذی بیدہ الملک
مبارک ہے وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری دنیا کا کنٹرول ہے. تو اللہ کیا ہے؟ مبارک. اس آیت میں تبارک الذی بیدہ الملک، مبارک ہے وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری دنیا کا کنٹرول ہے. تو اللہ کیا ہے؟ مبارک. اللہ مبارک. یہ مبارک بنا ہے بروک سے. مبارک کس سے بنا ہے بھائی؟ بروک سے. بروک کے معنی جو فور ایور ہو، جس میں دوام ہو، جو کنٹینیوس ہو، ہے نا، جس میں دوام ہو، جو فور ایور ہو، اسے کہتے ہیں مبارک، ہے نا. تو اللہ مبارک. پھر آگے بڑھ کر سورہ سواد میں آواز دی، کتاب انزلناہ الیک مبارک. سنو، یہ جو ہم نے قرآن میں نازل کیا ہے، قرآن بھی مبارک ہے. تو اللہ مبارک، اللہ کا قرآن مبارک. پھر آگے بڑھ کر سورہ دخان میں آواز دی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. سنو، جس رات میں ہم نے قرآن نازل کیا وہ رات شب قدر بھی مبارک ہے نا. تو اللہ مبارک، اللہ کا قرآن مبارک. جس رات میں قرآن نازل ہو وہ رات شب قدر مبارک. تو جس کے دل پر یہ قرآن آئے کیا وہ آپ جیسا ہوگا؟ ہے نا. تو اب کس کے دل پر آئے یہ قرآن؟ تو سورہ نور میں آواز دی، 24واں سورہ قرآن مجید کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب درری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. سنو، توحید کے چراغ کو جو تیل مل رہا ہے وہ مبارک شجر سے مل رہا ہے نا. تو اللہ مبارک، اللہ کا قرآن مبارک. جس رات میں قرآن نازل ہوا شب قدر مبارک. جس کے دل پر قرآن نازل ہوا محمد مصطفیٰ مبارک. پھر آگے بڑھ کر قرآن نے آواز دی، انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سنو، سب سے پہلا بیت اللہ خانہ کعبہ جو ہم نے وضع کیا مبارک ہے. کیا ہے؟ مبارک. بیت تو سمجھتے ہو نا، بیت. ہاں، اللہ کہہ رہا ہے انا اول بیت وضع للناس. اولا بیت، جو سب سے پہلا بیت گھر ہم نے وضع کیا وہ مکے میں مبارک ہے نا. تو بیت کے معنی گھر. اور اگر میں کہوں بیت اللہ تو اللہ کا گھر. بیت کے معنی گھر، بیت اللہ کے معنی اللہ کا گھر. اس زمین پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں گھر ہیں. اتنے گھر ہیں کہ تم سارے بچے مل کر بھی گننا چاہو تو ان گھروں کو گن نہیں سکتے، ہے نا. لیکن کوئی گھر کپڑے نہیں پہنتا. کوئی گھر کپڑے، بھائی ہم نے گھروں پر کپڑے ٹانگے ہوئے دیکھے، دھوپ لگانے کے لیے، سکھانے کے لیے ٹانگے جاتے. لیکن کوئی گھر کپڑا تو کوئی گھر نہیں پہنتا نا. خدا کی قسم، بیت اللہ اللہ کا گھر اکیلا گھر ہے جو کپڑے پہنتا ہے، اور نیلے پیلے نہیں پہنتا، کالے پہنتا ہے. تو وہ گھر بیت اللہ اللہ کا گھر جو مکے میں مبارک ہے. تو اللہ مبارک، اللہ کا قرآن مبارک، شب قدر مبارک، محمد مصطفیٰ مبارک. زمین پر کعبہ، زمین پر کعبہ مبارک. پھر آگے بڑھ کر بنی اسرائیل 17واں سورہ اس کی ابتدائی آیتوں میں کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. بے عیب ہے وہ اللہ جو لے کے گیا اپنے عبد محمد کو معراج کی شب میں ایسی جگہ جو مبارک ہی مبارک تھی. ایسی جگہ جو مبارک ہی مبارک تھی. تو زمین پر کعبہ مبارک، آسمان پر عرش مبارک. ٹھیک ہے، بہت توجہ رکھنا. یہ معراج والی آیت ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ جب محمد کو لے کے گیا، اپنے عبد محمد کو لے کے گیا معراج کی شب میں، تو کہاں لے کے گیا؟ ایسی جگہ جو مبارک ہی مبارک تھی. ابھی آیت پڑھ کے گزرا ہوں سورہ دخان کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. جس رات میں ہم نے قرآن نازل کیا وہ رات شب قدر مبارک. اب میں جملہ بدل رہا ہوں، قرآن آسمان سے زمین پر آئے رات مبارک ہو جائے، محمد زمین سے آسمان پر جائے عرش مبارک ہو جائے. پہنچ گئی یہ بات ہے نا. تو اب آیتیں میں نے ہدیہ کی، نتیجہ خود نکال لو. کمال ہو گیا. عربی کا ایک معقولہ ہے، بہت توجہ رکھنا. عربی کا ایک معقولہ ہے، منطق کا کلیہ بھی ہے.
تعرف الاشیاء باضدادها، چیزیں اپنی مخالف شے سے پہچانی جاتی ہیں. تعرف الاشیاء باضدادها، چیزیں اپنی ضد سے، ضد، ابھی ضد کو سندھی میں کیا کہتے ہیں؟ ضدی کہتے ہیں نا. تو چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. اندھیرے کی ضد ہے اجالا، اجالے کی ضد ہے اندھیرا. یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. یہ اندھیرا اجالا ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے رات کی ضد ہے دن، دن کی ضد ہے رات، دن اور رات ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے سرد کی ضد ہے گرم، گرم کی ضد ہے سرد. یہ سرد و گرم ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے مبارک کی ضد ہے منحوس، مبارک کی ضد ہے منحوس، اور منحوس کی ضد ہے مبارک. یہ مبارک اور منحوس ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. آیتیں میں نے پڑھ دی، نتیجہ خود نکال لو. اللہ مبارک، مقابلے پہ جھوٹے بت منحوس. محمد مصطفیٰ مبارک، مقابلے پہ جھوٹی نبوتوں کا دعویٰ کرنے والے منحوس. قرآن مجید مبارک، مقابلے پہ بندوں کی لکھی ہوئی کتابیں منحوس. خانہ کعبہ مبارک، مقابلے پہ بندوں کو بنائے ہوئے گھر منحوس. کعبے میں پیدا ہونے والا مبارک. بہت توجہ رکھنا، اس مرحلے سے بہت آگے نہیں جانا ہے. بات کو اسی پیرائے کے اندر مجھے روک رہا ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک. سنو، ہم نے جو قرآن نازل کیا، انزلناہ، اسے ہم نے نازل کیا ہے، مبارک ہے. انزلناہ، قرآن نازل ہوا ہے، مبارک ہے. نزول ہمیشہ آسمان سے زمین کی طرف ہوتا ہے، ادھر سے ادھر ہوتا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ جو ہم نے قرآن نازل کیا یہ مبارک ہے، ادھر سے ادھر آیا. ٹھیک. پھر آگے بڑھ کر سورہ طلاق میں آواز دی، قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا. سنو، ہم نے محمد کو ذکر بنا کے نازل کیا. ہم نے محمد کو ذکر بنا کر نازل کیا. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے محمد کو ماہ ربیع الاول میں پیدا کیا. اللہ کہہ رہا ہے محمد کو ذکر بنا کر نازل کیا. تو قرآن نازل ہوا ہے، محمد نازل ہوا ہے. نازل وہی ہوگا جو پہلے موجود ہو. نازل وہی ہوگا جو پہلے موجود ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی، سچے نبی، آخری نبی کو بنایا سب سے پہلے، بھیجا سب سے آخر میں. یہی مطلب ہوا نا. نازل وہی ہوگا جو پہلے موجود ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پیارے نبی، آخری نبی کو بنایا سب سے پہلے، بھیجا سب سے آخر میں. آدم کے بعد، نوح کے بعد، ابراہیم کے بعد، موسیٰ کے بعد، عیسیٰ کے بعد. ٹھیک ہے. پروردگار جب تو نے پیارے نبی، سچے نبی کو بنایا سب سے پہلے، تو پہلے ہی بھیج دیتا. یہ آخر میں کیوں بھیج رہا ہے؟ بھائی سوال تو ہے نا کہ جب پہلے بنایا، سب سے پہلے بنایا، تو پہلے بھیج دیتا، آخر میں کیوں بھیج رہا ہے؟ کہنے لگا جاؤ جا کے پڑھو سورہ فرقان، 25واں سورہ قرآن مجید کا. هو الذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا. میں اللہ وہ ہوں جو ہواؤں کو پہلے بھیجتا ہوں کہ جاؤ جا کے خوشخبری سنا دو کہ بارش ہمارے پیچھے رحمت بن کر آ رہی ہے. تو آدم سے عیسیٰ تک خوشخبری بن کر آئے، ہمارا محمد رحمت بن کر آیا. اسی لیے آواز دی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے محمد کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے نازل کیا. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا محمد ہے عالمین کے لیے رحمت. بھائی ہمارے رسول، پیارے نبی، سچے نبی، آخری نبی، وہ ہے رحمت للعالمین. مطلب کیا ہوا کہ عالمین کے لیے رحمت. ٹھیک. تو وہ جو رحمت للعالمین ہے، عالمین کے لیے رحمت، اس نے فرمایا، اس کی حدیث ہے، البنات رحمت والبنون نعمت. وہ جو عالمین کے لیے رحمت ہے نا، رحمت للعالمین، اس کی حدیث اس نے فرمایا کہ بیٹیاں رحمت ہیں اور بیٹے نعمت ہیں. ہے نا. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ بیٹیاں رحمت ہیں، بیٹے نعمت ہیں. تو بیٹیاں رحمت ہیں، رسول اللہ فرما رہے ہیں. خود رسول کون ہے؟ رحمت للعالمین. جو رحمت للعالمین ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بیٹیاں رحمت ہیں. سب نے لکھا اس روایت میں. ٹھیک. تو اب میری بیٹیاں میرے لیے رحمت، تمہاری بیٹیاں تمہارے لیے رحمت. نبی کی بیٹی
نبی کے لیے رحمت. تو اب سمجھ میں آیا کہ جو عالمین کے لیے رحمت ہو اس کا نام ہے محمد، اور جو محمد کے لیے رحمت ہو اس کا نام ہے فاطمہ. میں رکا ہوا ہوں مقام محمد پہ رکا ہوا ہوں، مجھے 2-3 جملے ہدیہ کرنے یہاں تک تو آ گئے نا کہ میرا محمد ہے عالمین کے لیے رحمت. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ہم نے محمد کو عالمین کے لیے ہے نا، تو ہمارا نبی رحمت للعالمین. اب یہ عالمین کیا ہے مجھے نہیں معلوم. مجھے یہ تو معلوم ہے نا کہ ہمارا نبی ہے عالمین کے لیے رحمت للعالمین. تو یہ عالمین کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے قرآن میں ایک آیت ملی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، ہے نا. تو اب جہاں جہاں تک محمد کی ربوبیت جائے، جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت جائے، وہاں تک محمد کی رحمانیت ساتھ میں جائے. یہ ہے مقام محمد مصطفیٰ، ہے نا. اور اب آگے بڑھ کر سورہ ہود میں آواز دی، 11واں سورہ قرآن مجید کا. میں ذرا سا مقام محمد پہ رکوں گا اور پھر ہم چلے جائیں گے امامت کی طرف. تھوڑا سا رکوں گا، 2-4 داخل کیے، بہت توجہ ہے نا بھائی، کمال ہے. سورہ ہود 11واں سورہ. اللہ نوح علیہ السلام سے فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. اللہ نوح علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ نوح علیہ السلام آپ ان پڑھوں جیسے نہ بنے. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. نوح آپ ان پڑھوں جیسے نہ بنے، جاہلوں جیسے نہ بنے. اپنے مقام بلند پر رکے رہیں، اپنے اسٹیٹس پر رکے رہیں، ہے نا. یہ کہا نوح سے ان تکون من الجاہلین. نوح اپنے مقام اسٹیٹس پر رکے رہے، اپنے مقام بلند پر رکے رہو، جاہلوں جیسے ان پڑھوں جیسے نہ بنو، ہے نا. اور اب آگے بڑھ کر سورہ نمل میں اپنے چہیتے نبی محمد سے کہنے لگا وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ. میرے محمد تو مچھلی والے نبی جیسا نہ بن. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ. میرے محمد تو مچھلی والے نبی جیسا نہ بن، ہے نا. اپنے مقام بلند پر رکا ہے. ایک کمال ہو گیا. نوح ان پڑھوں جیسے بنے تو پستی، محمد مچھلی والے نبی جیسے بنے تو پستی. یہی تو ہے نا کہ اگر نوح علیہ السلام جاہلوں جیسے بنے تو پستی، ان تکون من الجاہلین آیت میں. میرا محمد اگر مچھلی والے نبی جیسا بنے تو پستی، ہے نا. تو پروردگار تو قرآن میں کہتا ہے کہ تیرا محمد مچھلی والے نبی جیسا نہیں. مالک جب تیرا محمد مچھلی والے نبی جیسا نہیں، نبی جیسا نہیں، تو پھر کس جیسا؟ تو پھر کس جیسا؟ تاکہ جا کے محمد سے پوچھو، میرے نبی سے. آئے ہاتھ جوڑا اللہ کے رسول. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ آپ مچھلی والے نبی جیسے نہیں. تو جب آپ نبی جیسے نہیں تو پھر کس جیسے؟ کہا کہ بخاری شریف کھولو اور روایت پڑھو، یا علی انت منی وانا منکا. علی تو مجھ جیسا میں تو جیسا. اب تو آواز بہتر ہوگی نا تھوڑا سا. ہاں بھائی کمال ہے. یا رسول اللہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ آپ مچھلی والے نبی جیسے نہیں. تو جب آپ نبی جیسے نہیں تو کس جیسے؟ کہا کہ بخاری شریف کھولو اور حدیث پڑھو، یا علی انت منی وانا منکا. علی تو مجھ جیسا، میں تو جیسا، ہے نا. تو علی محمد جیسے، محمد علی جیسے. یہی ہے نا، علی محمد جیسے، محمد علی جیسے. خود رسول نے کہہ دیا نا کہ علی محمد جیسے، محمد علی جیسے. لیکن وہ ملا ہی کیا جس کے حلق سے علی کے فضائل آسانی سے اتر جائے، ہے نا. اب اعتراض سنو، اعتراض سنو. کہنے لگے، لکھا بھی کتاب میں، کہنے لگے کہ آپ نبی کو علی سے ملاتے ہیں، نبی کو علی سے ملاتے ہیں، مجرم ہیں. نبی کو علی سے ملاتے ہیں، مجرم ہیں. ایک کمال ہو گیا. مجرم ہم بھی، مجرم آپ بھی. ہم نبی کو علی سے ملاتے ہیں، مجرم ہیں. آپ نبی کو اپنے جیسوں سے ملاتے ہیں، مجرم ہیں. اور مجرم ہم بھی، مجرم آپ بھی. لیکن یہ تو بتائیں کہ مجرم کہتے کسے ہیں؟ مجرم کہتے کسے ہیں؟ تو سنو، جو دودھ میں پانی ملائے وہ مجرم. سننا بھائی سننا، جو دودھ میں پانی ملائے وہ مجرم. لیکن جو دودھ میں دودھ ملائے وہ مجرم نہیں.
تو ہم میں آپ میں فرق یہی ہے کہ آپ نور میں مٹی ملاتے ہیں، ہم نور میں نور ملاتے ہیں. اور کئی بات ہم نور میں نور ملاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. رک جاؤ، ابھی آیت پڑھ کے گزرا تھا. ابھی وہ آیہ نور کے نام سے بھی مشہور ہے. 24واں سورہ سورہ نور ہے نا. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. نور علی نور. بھائی نور کے اوپر نور ہے. بھائی نور کے اوپر نور ہے. یہ نور کے اوپر نور کون سا ہے؟ بھائی یہ نور کے اوپر نور کون سا ہے؟ اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو فتح مکہ کے دن دیکھو کہ نور کے اوپر نور ہے یا نہیں. محمد کے کندھے پر علی کھڑا ہوا ہے یا نہیں. پہنچ گئی بات. یہ تھا نور علی نور. نور کے اوپر نور ہے. کب؟ فتح مکہ کے دن. جو قریب قریب کے بت تھے وہ توڑ دیے. جو اوپر رکھا ہوا تھا بت کہا یا علی میرے کندھے پہ کھڑے ہو کر توڑ دو. یا علی میرے کندھے پہ کھڑے ہو کر توڑ دو. ایک کمال ہے. علی نبی کے کندھے پہ بلند ہوئے اور ان بتوں کو توڑا. یہی تو ہے نا. اب ہاتھ جوڑ کے سب سے سوال ہے، کیا مکے جیسے شہر میں کسی کے گھر میں سیڑھی نہیں تھی؟ میں پیچھے والے پہنچ رہی ہے بات ہے. بھائی سوال ہے نا. یہ ہاتھ جوڑ کے سوال کرو کہ کیا مکے جیسے شہر میں کسی کے گھر سیڑھی نہیں تھی؟ بھائی تھی، ہو گئی نا. تو یا رسول اللہ سیڑھی منگوائیے اور سیڑھی پہ چڑھ کے توڑوا دیجئے. یہ آخر بات کیا ہے کہ یعنی کندھے میں کھڑے ہو جاؤ. کہا بھائی یہی تو سمجھانا ہے کہ یہ بت شکنی کا مقام ہے. کسی بت پرست کی سیڑھی بھی استعمال نہیں ہوگی. ہے نا. بس اب رکنا نہیں ہے. مجھے پھر واپس جانا ہے. مجھے پھر واپس جانا ہے. کتاب انزل اللہ الیک مبارک. سنو، یہ جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے مبارک ہے. تو قرآن مبارک. پھر آگے بڑھ کر آواز دی قاف القرآن المجید. سنو، یہ قرآن مجید ہے. قرآن مبارک، قرآن مجید. پھر آگے بڑھ کر آواز دی سورہ واقعہ میں انہ لقرآن کریم. سنو، یہ قرآن کریم ہے. قرآن مبارک، قرآن مجید، قرآن کریم. پھر آگے بڑھ کر آواز دی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. سنو، یہ قرآن علم ہے. یہ قرآن علم ہے. تو قرآن مبارک، قرآن مجید، قرآن کریم، قرآن علم. پھر سورہ نحل میں آواز دی نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. حبیب، ہم نے اس قرآن کو تیرے اوپر نازل کیا. اس کتاب کو، اس قرآن کو تیرے اوپر نازل کیا. تبیانا لکل شیء. اور کائنات کا سارا خوشگوار سارا علم ہم نے اس قرآن میں رکھ دیا ہے نا. تو کائنات کا سارا علم، پورا علم قرآن میں. اور اب میرا محمد وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. حبیب، اس کائنات میں جو کچھ تھا وہ ہم نے تیرے اندر سمیٹ دیا ہے نا. تو کائنات کا سارا علم قرآن میں اور کائنات کا سارا علم میرے محمد میں. پروردگار، محمد کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہو، قرآن کا پورا علم ہو، کائنات کا پورا علم ہو؟ تو ابھی دور کو جاتے ہو، پڑھو سورہ رات 13واں سورہ قرآن مجید کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. یقول صیغہ مضارع ہے. یقول کیا ہے بھائی؟ ابھی سمجھاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں. آیت وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا ہے نا. یقول وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا. کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے ہے نا. پریزنٹ اینڈ فیوچر بوتھ ٹینس ہیں ہے نا. اٹس اپلیکیبل آن پریزنٹ ٹینس اینڈ فیوچر. یہ کہلاتا ہے صیغہ مضارع. صیغہ مضارع، صیغہ مضارع حال اور مستقبل دونوں پہ بولا جاتا ہے. اب ترجمہ سننا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے لَسْتَ مُرْسَلًا کہ تو رسول نہیں ہے.
قل میرے محمد ان سے کہہ دے کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، میرے محمد ان سے کہہ دے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں، ایک اللہ اور دوسرے وہ من جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے۔ پہنچی بات؟ اگر نہیں پہنچی تو پھر میں اور آسان کروں۔ میں پہنچی بات پہنچی؟ ایک دفعہ آیت کا ترجمہ پھر سن۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ تو رسول نہیں ہے۔ قل میرے محمد ان سے کہہ دے، کافروں سے کہہ دے، کیا کہہ دے؟ کفا باللہ، کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے کفا باللہ، اللہ کافی ہے۔ کیا کافی ہے؟ اللہ کافی ہے نا؟ اچھا تو اللہ کیا خود گواہی دینے کے لیے آیا؟ کیا رسالت محمد کی گواہی دینے کے لیے اللہ خود آیا؟ خود تو نہیں آیا نا بھائی، وہ اللہ ہی کیا جو نگاہوں کی رینج میں آ جائے، بھائی وہ اللہ ہی کیا جو نگاہوں کی رینج میں آ جائے۔ اللہ نگاہوں کی رینج میں نہیں آتا بیٹا۔ کبھی اللہ آنکھوں سے نظر آیا؟ بھائی آپ یہ بھی بچے بیٹھے، بھائی تمہیں کبھی اللہ آنکھوں سے نظر آیا؟ نہیں آیا۔ کبھی اللہ نظر آیا آنکھوں سے؟ نہیں آیا۔ تو اللہ نگاہوں کی رینج میں نہیں آتا، وہ اللہ ہی کا جو نگاہوں کی رینج میں آ جائے۔ اچھا تو یہ اللہ نگاہوں کی رینج میں کیوں نہیں آتا؟ اب ذرا ایک توحید ہم سے بھی سنو نا، ذرا تھا ہم سے بھی توحید تو سنو، جیسے سنا رہے ہیں۔ سنیے گا، بزرگوں کو بھی مخاطب کر رہا ہوں۔ اب جو میں توحید سنا رہا ہوں ذرا سا ایک دقیقے کے لیے ذرا توحید جیسے میں سنا رہا ہوں ویسے سن لو، ہے نا؟ وہ اللہ ہی کا جو نگاہوں کی رینج میں آ جائے۔ اللہ نگاہوں کی رینج میں نہیں آتا، کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز نگاہوں کی رینج میں آئے گی وہ مشاہدے میں آئے گی، جو مشاہدے میں آئے گی اس کا جسم ہوگا، جس کا جسم ہوگا اس کی لمبائی چوڑائی گہرائی ہوگی، جو لمبائی چوڑائی گہرائی رکھتی ہو اس کی حدیں ہوں گی، جو چیز حدیں رکھتی ہو وہ محدود ہوگی، اور اللہ لامحدود ہے۔ اللہ لامحدود ہے، اسے تم محدود کر نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا؟ ایک دلیل کہ اللہ نگاہوں کی رینج میں نہیں آتا، دلیل تمہیں دیتے۔ دوسری دلیل تمہیں لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے، اللہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اللہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ اچھا کیوں نظر نہیں آتا؟ اب سنو، کسی چیز کو دیکھنے کے لیے دو شرطیں ضروری ہیں۔ سنیے گا بھائی، بزرگوں کو بھی مخاطب کر رہا ہوں، نوجوان دوستوں کو بھی مخاطب کر رہا ہوں۔ کسی چیز کو دیکھنے کے لیے دو شرطیں ضروری ہیں۔ پہلی شرط کہ جس چیز کو دیکھ رہے ہو وہ بہت دور نہ ہو، ورنہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گی۔ دوسری شرط کہ جس چیز کو دیکھ رہے ہو وہ بہت نزدیک نہ ہو۔ اب لوگوں نے کتابیں پڑھنا تو چھوڑ دی، موبائل فون پڑھ رہے ہیں، موبائل فون پڑھتے ہیں نا اب لوگ، تو میں مشورہ دے رہا ہوں کہ موبائل فون یہاں آنکھ کے سامنے رکھ کے پڑھو، کچھ دکھے گا؟ نہیں دکھے گا، ہے نا؟ تو دیکھنے کے لیے دو شرطیں ضروری ہیں۔ جس کو دیکھ رہے ہو وہ بہت دور نہ ہو، جس کو دیکھ رہے ہو بہت قریب نہ ہو۔ وہ دور اتنا کہ خلاؤں بھی نظر نہیں آیا، قریب اتنا کہ شہر کے کرتن سے زیادہ قریب۔ یہ پہنچ گئی بات؟ یہ بات آسانی سے پہنچ گئی یا نہیں پہنچی؟ بھائی پہنچ گئی، ہے نا؟ تو اللہ نگاہوں کے رینج میں نہیں آتا، ٹھیک؟ لیکن کچھ لوگوں نے لکھا ہے کتابوں میں، کیا لکھا ہے؟ دنیا سے گزر گئے، کتاب میں لکھ کے گزر گئے، کہنے لگے بھائی اللہ یہاں دنیا میں تو نظر نہیں آیا، مگر قیامت میں دیکھا جائے گا، قیامت میں دیکھا جائے گا، ہے نا؟ اب انہی کی خدمت میں جملہ عطیہ کر رہا ہوں کہ دیکھو بھائی، اگر اللہ کا، جنہوں نے منطق فلسفہ پڑھا ہوا ہے وہ اس جملے سے لطف اندوز ہوں گے، سمجھ جائیں گے، ہے نا؟ دیکھو بھائی، اگر اللہ کا آنکھوں سے دیکھا جانا اچھی چیز ہے تو یہاں بھی نظر آنا چاہیے اور وہاں بھی نظر آنا چاہیے، اور اگر اللہ کا آنکھوں سے دیکھا جانا اچھی چیز نہیں ہے تو نہ یہاں نظر آیا نہ وہاں نظر آئے گا۔ یہ ہو گئی بات؟ ہو گئی بات نا؟ ایک جملہ اور سنو تاکہ میں یہاں مکمل کروں، پھر واپس جاؤں جہاں پہ روکی ہوئی بات، ٹھیک ہے نا؟ یہ کس کی فرمائش تھی کہ ہمیں اللہ آنکھوں سے دکھلا دو؟ خوش رہو، بہت پڑھا لکھا مجمع ہے، قاسم آباد کا بہت پڑھا لکھا مجمع ہے۔ میں نے صرف سوال کیا کہ کس قوم کی خواہش تھی کہ ہمیں اللہ آنکھوں سے دکھلا دے، ہے نا؟ موسیٰ علیہ السلام صاحب توریت نبی، موسیٰ کی قوم یہودی، ہے نا؟ یہودیوں نے اپنے نبی اللہ موسیٰ سے فرمائش کی کہ ہمیں اللہ دکھلا دو،
ہمیں اب سمجھ میں آئے گی خواہش کہاں سے آئی کہ ہمیں اللہ آنکھوں سے دکھلا دو، کہیں ہے نا ایسا؟ اچھا موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر آئے نا، ایک موزہ بھی ساتھ لائے تھے موسیٰ کا موزہ کیا تھا؟ عصا. بیٹا عصا سمجھتے ہو کسے کہتے ہیں؟ عصا عصا کہتے ہیں لاٹھی کو، لاٹھی ابھی ادھر سے آواز آئی ہے تو عصا کہتے ہیں لاٹھی کو، اور عصا کہتے ہیں ڈنڈے کو. موسیٰ کی قوم یہودی، جیسی قوم کی ڈنڈے والی ویسا موزہ دے کر موسیٰ کو بھیج دیا. آج تک نہیں سدھری ہے نا. اچھا تو اب موسیٰ کی قوم یہودی، انہوں نے فرمائش کی ہمیں اللہ دکھلا دو موسیٰ سے. موسیٰ طور پر آئے، موسیٰ کوہ طور پر آئے. جب کوہ طور پر آئے تو قرآن بولا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، رب نے کوہ طور پر پہاڑ پر نور کی تجلی کی. جب نور کی تجلی ہوئی جَعَلَهُ دَكًّا، حضرت موسیٰ صائقہ، نور کی تجلی ہوئی تو پہاڑ ٹوٹا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے اور موسیٰ کے ساتھی جل کر ہلاک ہو گئے. تاریخ قرآن اور تاریخ قرآن ملا کے آگیا کر رہا ہوں. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اللہ نے پہاڑ پر نور کی تجلی کی. جب تجلی ہوئی تو ہوا کیا؟ پہاڑ ٹوٹا، موسیٰ بے ہوش ہوئے، موسیٰ کے ساتھی جل کر ہلاک ہو گئے. اگر ساتھی موسیٰ جیسے ہوتے تو رد عمل ایک ہی ہوتا، الگ الگ نہ ہوتا. تو اللہ نے کوہ طور پر پہاڑ پر نور کی تجلی کی. جب تجلی ہوئی تو پہاڑ ٹوٹا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے، موسیٰ کے ساتھی جل کر ہلاک ہو گئے. تو وہ جو نور چمکا کوہ طور پر، وہ اللہ چمکا، اللہ تو چمکا نہیں. اس لیے کہ جو بھی چمکا وہ کسی جسم میں ہو کے چمکا، جبھی تو چمکا. جو بھی چمکا وہ کسی جسم میں ہو کے چمکا، بھائی جبھی تو چمکا. اور اللہ جسم و جسمانی سے مبرہ ہے. اللہ کو تم جسم کے اندر لا نہیں سکتے. تو اللہ کو نور تو تھا ہی نہیں. وہ جو طور پہ چمکا وہ اللہ نہیں چمکا، اللہ کا نور نہیں تھا. اس لیے کہ جو بھی چمکا وہ کسی مکان میں ہو کے چمکا، کسی مکان میں ہو کے چمکا، جبھی تو چمکا. اگر مکان ہٹا دو تو تمہیں چمکتی ہوئی چیزیں نظر نہیں آئے گی. تو جو بھی چمکا وہ کسی مکان میں ہو کے چمکا، اور اللہ لا مکان ہے، اسے مکان میں لا نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا نور تو تھا نہیں. اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس کا نور تھا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس کا نور تھا، لیکن مجھے اس نور کی صفت معلوم ہے. اس نور کی صفت یہ ہے کہ وہ پتھر کو توڑتا ہے. بس اتنا بتا دو کہ کعبے کی دیوار موم کی تھی یا پتھر کی. پہنچ گئی بات ہے نا. اب واپس آ جاؤ پھر آیتوں کی طرف جہاں پہ روکا تھا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْإِسْلَامُ وَالصَّلَاةُ، کافر کہتے اور کہتے رہیں گے کہ تو رسول نہیں ہے. قل، میرے محمد اسے کہہ دے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں، ایک اللہ اور دوسرے وہ من جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، ہے نا، جس کے پاس کتاب کا الکتاب پورا علم ہے. پورا علم. بھئی کمال ہو گیا. یہ سورہ رات کی آیت ہے، 13واں سورہ ہے نا. ابھی سورے تو اور بھی نازل ہوں گے، ابھی پورا قرآن تو نازل ہوا نہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے جس کے پاس نزول سے پہلے کتاب کا پورا علم ہے. یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں، یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ نہ محمد رسول اللہ تم جیسے، نہ وارثان قرآن مجید تم جیسے، ہے نا. بہت توجہ رکھنا. تو اب رسالت محمد کے دو گواہ ہیں، ایک اللہ، دوسرے وہ من جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. الکتاب والا، پوری کتاب. وہ جو من الکتاب والا تھا نا، من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، وہ پلک جھپکنے سے پہلے سلیمان نبی اللہ کے لیے تخت بلقیس لے آیا تھا، ہے نا. جس کے پاس من الکتاب، کتاب کا تھوڑا علم تھا، وہ تخت بلقیس کو لے آیا. اب جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہو، جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہو، اگر سورج کو پلٹا دے، چاند کو توڑ دے، ستارے کو اتار دے تو تعجب نہ کرنا، ہے نا. تو اب رسالت محمد کے دو گواہ، ایک اللہ، دوسرے وہ جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. تو ایک من ہے، من جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. مالک اب بھی یہ من سمجھ میں نہیں آیا. بتلا تو دے کہ یہ من کون ہے.
کہا کہ پڑھو سورہ مریم 19واں سورہ قرآن مجید کا، لا یملکون الشفاعۃ، قیامت کے روز تمہیں کوئی نہیں بخشوائے گا. آیت کہہ رہی ہے لا یملکون الشفاعۃ، قیامت کے روز تمہیں کوئی نہیں بخشوائے گا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ بخشش ہو جائے گی بھائی، ہم تو سمجھتے تھے کہ بخشش ہو جائے گی، لیکن آیت کہہ رہی ہے کہ قیامت کے روز تمہیں کوئی نہیں بخشائے گا. گھبرا گئے نا؟ میں بھی گھبرا گیا، آپ بھی گھبرا گئے. خدا کی قسم گھبرا جاتے، ہم ڈر جاتے اگر آیت یہاں پہ رک جاتی ہے. آیت رکی نہیں، آیت آگے بڑھی، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، بس ایک من ہے جس نے تیری بخشش کا وعدہ ہم سے پہلے ہی لے لیا ہے نا. تو ایک من ہے جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے، اور ایک من ہے جو قیامت کے روز بخشوائے گا. مالک اب بھی یہ من سمجھ میں نہیں آیا، اب بھی یہ من سمجھ میں نہیں آیا. کہنے کا پڑھو قرآن مجید، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ، رحمان کی پیشی میں سب کی آوازیں کانپ رہی ہوں گی، سب کی آوازیں بند ہوں گی، ایک ہلکی سی سسراہٹ ہوگی اور سب چلیں گے اس آواز کی طرف. الا من اذن اللہ الرحمن ورضی له القول، بس قیامت کے روز وہ من بولے گا جس کے بولنے پر اللہ راضی ہوگا ہے نا. تو ایک من ہے جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے، ایک من ہے جو قیامت کے روز بخشوائے گا، ایک من ہے جس کا بولنا اللہ کو روز قیامت پسند آئے گا، جس کے بولنے پر اللہ راضی ہوگا. کمال ہے. اب آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ آپ یہ کراچی سے حیدرآباد آئے ہیں تو من سے کم کی بات ہی نہیں کر رہے ہے نا. تو سنو، یہ تولنے والا من نہیں ہے، یہ تولنے والا من نہیں ہے، یہ قرآن کا من ہے. اور اگر تم نے قرآن کے اس من کو اپنے من میں بسا لیا تو اللہ تمہارے من کی مرادیں پوری کرے گا. گفتگو آخری مرحلے سے قریب ہو گئی، گفتگو آخری مرحلے سے بہت زیادہ قریب ہو چکی ہے. ایک من ہے جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے، ایک من ہے جو قیامت کے روز بخشوائے گا، ایک من ہے جو روز قیامت بولے گا جس کے بولنے پہ اللہ راضی ہوگا. مالک اب بھی یہ من سمجھ میں نہیں آیا. کہنے کا پڑھو سورہ حدید وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَیبِ. ایک من ہے جو غیب میں بیٹھ کر اللہ کی بھی مدد کرتا ہے، اس کے رسولوں کی بھی مدد کرتا ہے. مالک اب بھی یہ من سمجھ میں نہیں آیا. کہا پڑھو آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ایک من ہے جو بستر پر لیٹ کر نفس کو بیچتا ہے، مرضی کو خریدتا ہے. مالک حیدرآباد کے مومنین کو اب بھی یہ طرح من سمجھ میں نہیں آتا. کہا خاموش میرے محمد، حیدرآباد کے مومنوں کو کھلے میدان میں لے کر آؤ اور یہ من سمجھا دو، من کچھ تو بولا ہو فہذا علی المولا. غدیر کا میدان تھا، خالق کا فرمان تھا، نزول قرآن تھا، جبرائیل درمیان تھا اور شیطان پریشان تھا. شیطان پریشان تھا. اب علی ولی اللہ کے اعلان سے شیطان کیوں پریشان تھا؟ تو اگر میں شیطان ہوتا تو آپ کو بتا دیتا. ٹھیک ہے بس. علی ولی اللہ. بس بھائی گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی. جو کہنا تھا وہ نے کہہ دیا. اعلان ولایت علی کے بعد آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن دین کامل ہوا، آج کے دن نعمت تمام ہوئی، اور آج کے دن اللہ تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا ہے نا. تو آج کے دن دین کامل ہوا. دین کامل ہوا اعلان ولایت علی سے، اور دین کی حفاظت ہوئی خون حسین ابن علی سے. بس آگے بات کربلا والوں تک، بات کربلا والوں تک آ گئی. اس سے زیادہ کیا عرض کرتا ہے نا. آخری مرحلے میں گفتگو آ گئی. تمہیں یاد ہوگا کہ عصر عاشور میں مردوں کو بچوں کو ذبح کر دیا گیا
ایسے ہوا تھا نا، عاشور کے دن عصر کے قریب بچوں کو، مردوں کو ذبح کر دیا گیا. ان میں 6 ماہ کا علی اصغر بھی تھا، جسے تیر شہسوبہ سے قتل کیا گیا. تیر شہسوبہ سمجھتے ہو؟ 3 نوکوں والا تیر. اور مقتل نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب وہ تیر چلا تو بچہ حسین کے ہاتھوں میں ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. اسی عصر عاشور میں 13 برس کا حسن کی نشانی قاسم بھی شہید ہوا ہے نا. اور تمہیں معلوم ہے کہ اس کے لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا. اسی عصر عاشور میں حسین کا 18 برس کا جوان شبیہ رسول علی اکبر بھی شہید ہوا نا، جس کے سینے میں ایک برچی کا پھل ٹوٹ گیا تھا. اور اسی عصر عاشور میں حسین کی فوج کا علم بردار ابو الفضل عباس، اس کے شانوں کو قلم کیا گیا، سر پہ گرز لگا، اور میرا مولا ابو الفضل عباس گھوڑے سے زمین پر تشریف لایا. عصر عاشور میں بچوں کو، مردوں کو ذبح کر دیا. شام غریبہ میں بیویوں کے سروں سے چادریں کھینچ لی گئی. یہ تو تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ بیویاں جن کے سروں سے چادریں کھینچی گئیں وہ ہمارے پیارے نبی، سچے نبی، آخری نبی محمد مصطفیٰ کی نواسیاں تھیں. یہ تو معلوم ہے نا تم لوگوں کو سب کو کہ شام غریبہ میں خیموں کو آگ لگائی، مال و اسباب لوٹا، اور وہ جو نبی زادیاں تھیں ان کے سروں سے چادریں کھینچی. کون؟ ہمارے پیاری نبی، آخری نبی، سچے نبی کی نواسیاں. کبھی کبھی میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں سمجھ کرنا صحیح، محمد مصطفیٰ کی نواسیاں سمجھ کر ہی ان کے پردے کا خیال کر لیتے ہیں. ادرکم اللہ. خلاصہ کیا ہوا اب تک کی گفتگو کا؟ یہ جو مسائل کے 2 جملے کہے میں نے، ذرا سا آگے جاؤں گا لیکن اس کا خلاصہ تو دے دوں نا. دیکھو عصر عاشور میں بچوں کو، مردوں کو ذبح کیا. شام غریبہ میں جو بچی انہیں قیدی بنا لیا. یہ تو کیا نا، قتل کیا، قیدی بنایا. 2 کام ہوئے نا، قتل کیا اور قیدی بنایا. اب یاد رکھنا میرے اس جملے کو کہ اس دنیا میں قتل ہو جانا کوئی نئی بات نہیں ہے. اس دنیا میں قید ہو جانا کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن یہ نئی بات ہے کہ مسلمان جس نبی کا کلمہ پڑھ رہا تھا ان کی بیٹیوں کو دربار میں لے آیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اور کہنے بات ہے نا. اور یہ جو بیویاں قیدی بنائی گئی، ان قیدیوں کے ساتھ ایک لہیف و لاغر جوان بھی تو تھا. پہچانتے ہو اسے تو؟ ایک لہیف و لاغر جوان جس کے گلے میں توق خاردار تھا، لوہے کا توق خاردار. اچھا توق خاردار تمہیں پتا ہے کسے کہتے ہیں؟ توق خاردار جو گلے میں ڈالا جاتا ہے، اور توق خاردار کہتے ہیں اس کو جس میں کیلیں نکلی ہوئی ہوتی، کیلیں. وہ میرے مولا سید سجاد کے گلے میں باندھا ہوا تھا. اور جب زندان شام سے رہائی ملی تو لوہار بلوایا گیا، اور جب لوہار نے سجاد کے گلے کا توق کاٹا تو مقتل لکھتا ہے کہ گوشت گل چکا تھا، سجاد کے گلے کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی. اجرکم اللہ. پہچانتے ہو اس امام سید سجاد کو؟ میرا چوتھا امام سید سجاد پہچانتے ہو؟ خدا کی قسم یہ وہ امام ہے سید سجاد کہ جس کی امامت کی 35-40 سالہ زندگی رونے میں گزری، رونے میں. اور حد تو یہ ہے کہ تاریخوں نے لکھا کہ جب کربلا کے واقعے کے بعد سید سجاد کے سامنے کھانا لا کر رکھا گیا تو کھانے کو دیکھ کر رونے لگے، اور یہ کہہ کے روئے کہ کیفا آکلو وقت قتل ابی جوانا، میں یہ کھانا کیسے کھا لوں، میرا بابا تو بھوکا مارا گیا نا. کربلا کے واقعے کے بعد میرے مولا سید سجاد کے سامنے پانی لا کے رکھا گیا.
پانی پہ نگاہ کی، چیخ مار کے روئے اور یہ کہہ کے روئے کہ کیف اشربو وقد قدر ابی افسانہ، میں یہ پانی کیسے پی لوں، میرا بابا تو کل خنجر سے پیاسا ذبح کیا گیا۔ اجرکم اللہ، خدا کی قسم یہ وہ امام ہے جس کی امامت کی زندگی رونے میں گزری، گریے میں گزری۔ ایک دن امام سید سجاد اپنے حجرے میں بیٹھ کر گریہ فرما رہے تھے۔ امام کا ایک چاہنے والا منہال کوفی آیا، سلام کیا، سلام کر کے بیٹھ گیا۔ دیکھا کہ امام رونے میں مصروف ہے، گریہ کر رہے، رو رہے۔ جب کچھ دیر گزر گئی تو منہال کوفی امام زین العابدین سے کہنے لگا کہ فرزند رسول اتنے دن گزر گئے عاشور کو اور آپ آج تک گریہ فرما رہے ہیں، تو فرزند رسول صبر کیجئے، گریہ کر رہے تھے نا۔ ایک مرتبہ سر اٹھایا اور رو کر کہنے لگے اس سوال کرنے والے سے کہ سن، یعقوب کا ایک بیٹا یوسف مرا نہیں تھا، آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا، یعقوب نے اتنا گریہ کیا، اتنا روئے کہ ان کے سر کے بال، پلکوں کے بال سفید ہو گئے۔ ارے پوچھنے والے، میرے سامنے تو بنی ہاشم کے 18 جوانوں کو ذبح کیا گیا ہے، تو مجھ سے پوچھتا کہ میں کب تک گریہ کروں گا؟ سوال کرنے والا گھبرا گیا، کہا کہ مولا یہ سچ ہے کہ آپ کے سامنے 18 جوانوں کو ذبح کیا گیا ہے، یہ سچ ہے، لیکن مولا یعقوب کے خاندان کی میراث شہادت نہیں تھی، شہادت آپ کے خاندان کی میراث ہے۔ بس ایک مرتبہ چیخ مار کے روئے اور رو کر کہنے لگے تو نے ٹھیک کہا کہ شہادت ہمارے خاندان کی میراث ہے، بس اتنا اور بتلا دے کہ کیا پھوپھیوں کے سروں سے چادر کا چل جانا بھی میراث ہے؟ کیا چھوٹی بہن کا رخساروں پر تماچا کھانا بھی میراث ہے؟ کیا کانوں سے بالیوں کا نوچا جانا بھی میراث ہے؟ کیا کوفے اور شام کی گلیوں میں پھرایا جانا بھی میراث ہے؟ اور کیا منادی کا آواز دینا بھی میراث ہے کہ یہ فاطمہ کی بیٹیاں جا رہی ہے، یہ محمد کی نواسیاں جا رہی ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بس دو جملوں کی رحمت ہے نا۔ جاؤ جا کے مقتل کی کتابیں اٹھا کے دیکھو۔ ایک دن میرا چوتھا امام سید سجاد علی ابن زین العابدین، علی ابن الحسین، وہ مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا، مدینے کی گلی سے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ مقتل لکھتا ہے کہ اس گلی میں ایک قصاب کی دکان تھی، قصاب سمجھتے ہو جو جانور ذبح کرتا ہے، ابھی عید قربہ گزری ہے نا، تو اس میں قصاب آتے ہیں جانور کو ذبح کرنے کے لیے۔ اسی گلی میں قصاب کی دکان تھی جو جانور ذبح کرتا ہے۔ مقتل لکھتا ہے کہ قصاب نے جانور لٹا دیا تھا، اس کے گلے پہ چھری رکھ دی تھی، ابھی چھری پھیری نہیں تھی کہ برابر والا دکاندار پکار کے کہنے لگا کہ چھری کو پھینک دے، جانور کو رہا کر دے۔ کہا کہ کیا ہوا، بات کیا ہوئی؟ کہا کہ حسین کا بیٹا سید سجاد آ رہا ہے، حسین کا بیٹا سید سجاد آ رہا ہے۔ اس نے گھبرا کر چھری کو ایک طرف پھینکا، جانور کو رہا کیا اور اپنی دکان کے باہر اتر کے کھڑا ہو گیا۔ امام زین العابدین چلتے ہوئے آئے اور اس کی دکان کے سامنے رک گئے۔ اب یہ علم امامت ہے، علم امامت۔ ایک مرتبہ اس کی صورت دیکھی قصاب کی اور پکار کے کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہے کہ تو جانور ذبح کرنے جا رہا تھا اور تو نے میرے احترام میں جانور کو رہا کر دیا، تو دیکھ جانور ذبح کرنا میرے نانا رسول اللہ کی سنت ہے، میں تجھے جانور ذبح کرنے سے منع نہیں کروں گا، اسے کہ جانور ذبح کرنا میرے نانا رسول اللہ کی سنت ہے، تو جانور ذبح کر۔ میری تو ایک گزارش ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے 2 گھونٹ پانی پلا دیا کر۔ یہ کہہ کے رک گیا روضہ رسول کا اور رو کے کہنے لگے نانا مگر ذبح سے پہلے میرے بابا کو 2 گھونٹ پانی پلا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ماتم حسین۔